اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ ہماری کلاس نمبر 214 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 8 سے لے کر 25 تک کی آیات کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عسیٰ ربکم ان یرحمکم، قریب ہے کہ اب بھی تمہارا رب تم پر رحم فرمائے۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم نے پھر سرکشی کی تو پھر ہم تمہارے ساتھ پھر وہی سلوک کریں گے۔ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور ہم نے بنا دیا کافروں کو قید خانہ۔ بولے اعوذ باللہ تعالی۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اجرنا من النار۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ ہے قرآن جو کہ راستہ دکھاتا ہے وہ جو کہ بالکل سیدھا ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور جو خوشخبری سناتا ہے اہل ایمان کو، وہ اہل ایمان جو کہ نیک اعمال اختیار کرتے ہیں۔ ان لہم اجرا کبیرا، کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ أَجْرًا عَذَابًا أَلِيمًا، اور یہ کہ جو لوگ آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا گیا ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، اور آدمی برائی کا سوال کرنے میں بھی جلدی کرتا ہے جس طرح خیر ماننے میں۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور آدمی بہت ہی جلد باز واقع ہوا ہے، یعنی انسان میں جلد بازی کی ایک عادت ہے۔ مَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، جو کوئی بھی ہدایت کے راستے پر آتا ہے تو وہ اپنے ہی آپ کو، اپنی ہی جان کی خاطر اس راستے کو اختیار کرتا ہے۔ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يُضِلُّ عَلَيْهَا، اور جو کوئی بہکتا ہے تو پس اس کی گمراہی کا وبال بھی اسی کے اوپر ہوتا ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا، اور ہم عذاب نہیں کرتے جب تک کہ کسی نبی کو مابعوث نہ کر دیں کسی امت پر۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں، امرنا مترفیہا ففسقوا فیہا، تو وہاں کے جو فرسودہ حال لوگ ہوتے ہیں ان کی طرف ہم اپنے احکامات بھیجتے ہیں تو وہ اس میں فسق کرتے ہیں۔ فحق علیہا القول فدمرناہا تدمیرا، پھر اللہ تعالیٰ کا جو قول ہے ان کے اوپر وہ ثابت ہو جاتا ہے، پھر ایسے لوگوں کو ہم تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اجرنا من النار۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوح، اور ہم نے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دی سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد۔ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اور تمہارا رب کافی ہے لوگوں کے گناہوں کے اعتبار سے ان کا حساب و کتاب کرنے کے لیے، اور وہ اپنے بندوں سے خبردار بھی ہے اور ان کو دیکھنے والا بھی ہے۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا، جو کوئی بھی جلدی کا طلبگار ہوتا ہے تو ہم اسے بھی جلدی دے دیں گے۔ ما نشاء، جو چاہیں گے، لمن نرید، جس کے لیے چاہیں گے۔ ثم جعلنا لہ جہنم، پھر ایسے شخص کے لیے جہنم کی آگ مقدر ہوگی۔ یصلاھا مذموما مدحورا، تو وہ اس میں ڈال دیے جائیں گے مذمت کیا ہوا، دھکے کھاتا ہوا۔ بولے اعوذ باللہ تعالی۔ ومن اراد الآخرۃ وسعی لہا سعیہا وہو مؤمن، اور جو کوئی آخرت کا ارادہ کرتا ہے اور صرف ارادہ ہی نہیں کوشش بھی کرتا ہے آخرت کی زندگی کے لیے جیسا کہ کوشش کرنے کا حق ہے، اور وہ ہوا بھی اہل ایمان میں سے،
فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا، تو پھر ایسے وہ لوگ ہیں جن کی کوشش میں وہ کامیاب ہوں گے اور ان کو اجر بھی ملے گا۔ کُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ، اور ہم سب کو مدد دیتے ہیں، ان کو بھی ان کو بھی تمہارے رب کی عطا سے۔ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، اور میرے رب کی عطا کو کوئی نہیں روک سکتا۔ انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، تم ذرا غور کر کے تو دیکھو کہ کیسے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، اور آخرت جو ہے وہ درجوں کے اعتبار سے بھی اور فضیلت کے اعتبار سے بھی سب سے بڑھ کر ہے ایز کمپیئر ٹو ورلڈ۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا، مت ٹھہرانا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی معبود کو، ورنہ تم مذمت زدہ ہو کر بے کس ہو کر رہ جاؤ گے اگر تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو معبود ٹھہرا دیا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تمہارے رب نے یہ حکم فرما دیا، یہ بات طے کر دی بنی اسرائیل کے لیے بھی اور اس امت کے لیے بھی کہ مت پوجنا کسی کو سوائے اس ذات کے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کی روش اختیار کرنا۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اگر یہ تمہارے سامنے بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جائیں وہ دونوں یعنی ماں باپ یا ان میں سے کوئی ایک، فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُف، تو انہیں اف بھی مت کہنا۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور انہیں مت جھڑکنا اور ان کے ساتھ بات نرمی کے ساتھ کرنا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اپنے بازو کندھے اپنے جھکا کے رکھنا عاجزی کے ساتھ اور رحمت کے ساتھ۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان کے حق میں دعا کرتے رہنا کہ اے رب ہمارے ان دونوں پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالا۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے جی کے اندر ہے۔ ان تکونوا صالحین، اگر تم نیکوکاروں کی روش اختیار کرو گے، فإنہ کان للأوابین غفورا، تو بے شک اللہ تعالیٰ رجوع لانے والوں کی توبہ قبول فرمائے گا، تو توبہ قبول کرنے والوں کو بخشے گا، بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ کل انشاءاللہ العزیز ہم اگلی آیات کا ترجمہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں حق بات کو راسخ فرمائے اور کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے اس کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین، آمین۔ السلام علیکم۔